طارق فاروق صاحب کے مقابلے میں 15-20 ہزار کی مارجن سے ہار رہا تھا، تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے جتوایا، پھر ہم نے سپیکر بنایا، ایسا سپیکر کہ جس نے 4.5 ماہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہی ختم نہ ہونے دیا۔ اسے اب آپ اعتراف کہیے یا الزام، یہ مدعا میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی آواز اور بصارت تلک پہنچتی صورت ہے اسد علی بلوچ کی، اور آج ہم آزاد کشمیر میں گزشتہ دنوں وجود میں آنے والی سیاسی ہلچل کا جائزہ لیں گے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے بیان کو اعتراف کے طور پر لیا جائے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر، جو کہ خود کو اصول پسند سیاستدان کہلواتے ہیں اور اپنی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی کے بارے میں گاہے بگاہے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اول تو یہ خود اصولوں کے ہی خلاف ہے کہ جب آپ خود بقول تنویر الیاس، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی مدد، جسے الیکشن کی زبان میں دھاندلی کہتے ہیں، کی صورت میں قانون ساز اسمبلی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر کہاں کی سیاست، کہاں کے اصول اور کیسا جمہوری نظام؟ سوالات تو اٹھیں گے کہ جب آپ پر انگلی اٹھتی ہے، وہ بھی سابق وزیر اعظم نے جب یہ بیان دیا تو اس بیان کی وقت ہے، وگرنہ کس نے یہ مدعا چھیڑنا تھا، اور موجودہ صورتحال میں کون یہ مدعا چھیڑ سکتا تھا؟ مزید یہ کہ اگر موجودہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے بیان کے مطابق دھاندلی سے قانون ساز اسمبلی پہنچے ہیں، تو اسی بنا پر پہلے جو سوالات اس حکومت پر اٹھتے ہیں اور خود وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کیا اس حکومت کے قیام کے طریقہ کار سے لے کر آج روز تک تمام کارکردگی کو یہ بیان مشکوک نہیں بناتا؟ اور بالفرض نہیں بھی بناتا تو یہ ریاستی وزیر اعظم کی ساکھ پر حملہ ہے، جس پر بیان دیا جانا چاہیے یا اس پر سابق وزیر اعظم کو طلب کیا جانا چاہیے اور ان سے شواہد مانگنے چاہیے ہیں کہ کن شواہد کی روح سے ایک ایسا الزام ان نے وزیر اعظم پر لگایا ہے جس سے ریاست میں جمہوریت، ریاستی اقدار، ریاستی سیاست کو سب شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ اب اگر اس بیان کو دوسرے تناظر میں دیکھا جائے اور اسے الزام کہا جائے تو پہلا سوال جو کسی بھی ذہن میں ابھرے گا وہ یہ ہوگا کہ ایسے کیا وجوہات ہوں گی کہ جن کی وجہ سے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس نے یہ الزام لگایا۔ جو چند اہم نکات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تنویر الیاس کی حکومت جانے کا سب سے بڑا فائدہ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو ملا، اور عام زبان میں اسے ایک قسم کا بدلہ بھی کہا جا سکتا ہے یا اسے ایک وتیرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے 14 اگست کو جلسے کے بعد سے آزاد کشمیر سیاست میں تنویر الیاس اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے، ایک طرح سے یہ تنویر الیاس کا خود کو ریاستی سیاست میں ریلیونٹ اور عوامی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنے کے لیے اپنایا گیا قدم بھی کہلایا جا سکتا ہے، یا اس سے وہ اپنے لیے پاکستان میں سیاست کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے یہاں پر بلیم گیم کھیلی جا سکتی ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی اس طرز کی سیاست رائج کر کے آئندہ انتخابات میں کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کی یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے، یا ہم اسے پہلا قدم کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو رہے وہ دونوں پہلو کہ اگر یہ الزام ہے تو ہم نے اسے الزام کی صورت میں بھی دیکھا، اور اگر یہ اعتراف ہے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ساکھ اور خود وزیر اعظم اور ریاستی سیاست کے لیے دبا ہے۔ المختصر اداروں کو سابق وزیر اعظم سے شواہد طلب کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے بیانات سے نہ صرف ریاست کی ساکھ گرتی ہے بلکہ مسئلہ کشمیر کو بھی دھچکا پہنچتا ہے، اور ریاست میں رائج نظام پر سوالیہ نشان اٹھانے کو ایسے بیانات کافی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔